آپ نے چونٹی بنائی، بالکل بنائی، تمام مخلوقات بنائی، ایسا ہی ہے. چونٹی کا کتنا بڑا ذہن ہوگا. وہ بتاتے خود اتنی سی ہے پہچان کا صحیح غلط کی پہچان بھی ہوتے ہوئے نہیں کر رہا نا. صحیح. تو آج کل یہی ہے، نئی جنریشن ہے، بھیڑ چال ہے. لگانے پہ مجبور ہے، کوئی جابز نہیں ہے، کوئی روزگار کے وسائل نہیں ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ لوگ سوشل میڈیا کی. السلام علیکم، ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلتھ ڈپارٹ سے تعلق رکھتے ہیں اب ناصر قریشی صاحب موجود ہیں. تو آج کی ویڈیو یقیناً بہت دلچسپ ہونے والی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ضرور دیکھیے گا ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ. آئیے چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ناصر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ٹائم نکالا اور ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ آپ تشریف لائے. تو کب سے ریلیشن ہے ہیلتھ ڈپارٹ سے آپ کا؟ جب سے دنیا میں آئے، جب سے ہمارا ریلیشن ہیلتھ کے ساتھ ہے. تو ہیلتھ ڈپارٹ سے کب سے تعلق رہا؟ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، جب ڈپارٹمنٹ نہیں کہہ سکتے، شعبہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلتھ کے شعبے سے میرا تعلق رہا ہے. اور بچپن سے ہی گھر میں والدین نے، والد صاحب نے یہ کہا کہ بھائی پہلے سے مہر ثبت کر دی کہ صحیح. یہ میرا بیٹا میڈیکل میں جائے گا، ٹھیک ہے. اور دوسرا بیٹا میرے بڑے بھائی تھے، ان کو کہا کہ یہ انجینئرنگ میں جائے گا. تو زبردست. وہ جب سے ہی جو نا مائنڈ سیٹ بننا شروع ہو گیا تھا، بچپن سے ہی. بچپن سے ہی. زبردست. تو کیا ایکسپیرینس رہا پھر اس فیلڈ میں؟ فیلڈ بہت اچھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجینئرنگ کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں فکس ہوتی ہیں. صحیح. اور یہ صحت سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ فکس نہیں ہیں. اس میں ڈائنامزم بہت ہے، بہت تیزی سے تبدیلیاں آتی ہیں، اور اس تبدیلی کو دیکھنا، پرکھنا اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ ایک یونیک چیز ہے اس کی. تو اس میں جو ہے نا آدمی بور نہیں ہوتا. صحیح. مطلب جتنا اس میں آپ ان ہوتے جائیں اتنا سیکھنے کو ملے گا. بے شک بے شک، ایسے ہی ہے. ہر آئے دن نئی چیز ایک سیکھنے کو ملتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں زبردست. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا شاعری سے بھی تعلق رہا ہے؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو سینسیٹیو ہوتا ہے، حساسیت ہوتی ہے اس کے اندر، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، معاشرے کو دیکھتا ہے. صحیح. تو ہر انسان اس کے اندر کوئی نہ کوئی آرٹ فارم ہوتی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے. بالکل. تو اب کچھ پینٹنگ میں کرتے ہیں، کچھ لکھ کر کرتے ہیں، کچھ شاعری کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسی تعلیم ہم نے حاصل کی الحمدللہ اس کے حساب سے صحیح. شاعری میں ایکسپریس کرنا میرے لیے زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو میں کوئی پینٹنگ بناؤں یا کوئی ایسا کام کروں. صحیح. تو مطلب پھر آپ نے فوکس شاعری کی طرف کیا؟ فوکس نہیں کہہ سکتے. دیکھیے اتنا بیزی دور ہے، فکر معاش سب کو لگی ہوئی ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وقت بھی گزارنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں جسم دیا ہے نا، اس جسم کو سکون دینے کے لیے آپ کو سونا پڑتا ہے. بالکل. آپ سارا دن کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں تو جسم سکون میں آ جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے دن کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایسا ہی. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ذہن اس وقت سکون میں آتا ہے جب وہ مختلف کام کرتا ہے. ذہن آپ کا نہیں سوتا، ذہن آپ کا کنٹینیوس چلتا رہتا ہے. اور ذہن کی ریلیکسیشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ نیچر آف جاب چینج کرتے ہو. صحیح. دس از امپورٹنٹ. تو میں اسی پوائنٹ کو لے کر ہمیشہ میں نے اپنے ذہن کے سکون کے لیے مختلف کام کیے. زبردست. اور اللہ پاک نے تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل بتائیں گے کہ کیا کیا کام آپ نے اپنی لائف میں کیے؟ مختلف کام سے آپ سمجھ لیں کہ کاروبار بھی کیا، نوکری بھی کی، سکھایا بھی، ٹیچنگ بھی کی، اور ہیلتھ کیئر کے شعبے میں ٹیچنگ کی. صحیح. پھر میں نے لوگوں کو کچھ دینے کے لیے نئی چیز میں باہر جاتا تھا، ہمارا کافی آنا جانا ہوتا تھا. تو باہر ہم نے دیکھا کہ ایک نان انویسو ویسکولر لیبز ہوتی ہیں، ایسی لیبارٹریز ہوتی ہیں جس کے اندر خون نہیں نکالا جاتا. اچھا.
اور پوری آپ کی ہیلتھ کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے. تو میں نے اس کو اسٹڈی کیا. جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کا 80% جو اکوپمنٹ ہے جو یوز ہوتا ہے وہ الٹرا ساؤنڈ بیسڈ ہوتا ہے. تو آئی لرنڈ الٹرا ساؤنڈ. میں نے بیسک سرٹیفکیشن کی. اچھا. اس کے بعد میں نے الٹرا ساؤنڈ کی کلر ڈاپلر اس کی سرٹیفکیشن کی. صحیح. میں نے پھر اس کی پریکٹس کرنی شروع کی اور پھر میں نے ایک لیب بنائی میکرو ویسکولر لیب کے نام سے. ٹھیک ہے. تقریباً 3 سال تک میں کوشش کی کہ مجھے اس پہ کچھ پروڈکٹیو کام ہو, لوگ آئیں جو جس طرح سے میں چاہتا تھا کہ لوگوں کی خدمت ہو. صحیح. تو وہ میں نے کوشش کی لیکن نہیں ہو پایا. 3 سال کے بعد مجھے بند کرنا پڑ گیا. اچھا. ہاں, کیونکہ اب اس میں یہ کیا وجہ رہی کہ کیوں نہیں ہو پایا؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. بیسیکلی ہوتا پتہ ہے کیا ہے, ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے. ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ ہر چیز ریلیٹڈ ہے کمرشل اسپیکٹ کے ساتھ. بالکل. ہر چیز میں پیسہ انوالو ہے. یہاں اگر ایک بندہ کسی پیشنٹ کو دوسرے کی طرف ریفر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا کٹ مجھے دے دو. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں ہیلتھ کا جو کام ہے اور اگر ایتھیکل وے میں اس کو دیکھا جائے تو یہ کسی بھی معاشرے کی کامیابی اس میں نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کا انٹرسٹ جڑ جاتا ہے پیسے کی طرف تو پھر آپ صرف پیسہ کمانے میں لگ جاتے ہو اور انسان کی ویلیو ہے وہ نہیں رہتی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس میں اتنی کامیابی نہیں ہوئی. اچھا اچھا اچھا. چلیں زبردست. اچھا, شاعری کے حوالے سے جو ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ شاعری کا سلسلہ یہ ہے کہ شاعری سمجھیں کہ اسکول لائف میں شوق تھا اور ایک وقت ایسا تھا کہ الحمدللہ پوری بانگ درا علامہ اقبال کی مجھے یاد تھی, بالکل حفظ تھی. زبردست. اور سمجھے کہ گریڈ 9 میں اسکول لائف میں گریڈ 9 میں ہمارا اسکول تھا پاکستان انٹرنیشنل اسکول ریاض میں نا. اچھا. بہت بڑا اسکول تھا. آپ سمجھیں کہ پاکستانی کمیونٹی میجورٹی پلس انڈینس, بنگلہ دیش, شری لنکن, even few Arabs were also studying there نا. تو وہ ایک بہت بڑا اسکول تھا. تو وہاں پہ مقابلے ہوتے تھے بیت بازی کے. صحیح. تو وہاں پر ہمارے ٹیچر تھے بہت سر نور صاحب. بیسیکلی وہ پٹھان تھے. اچھا. لیکن اردو کے ٹیچر تھے اور بہت اچھی انہوں نے ہمیں مطلب اسکول لائف میں ایک وہ دیا. پھر اور بھی ٹیچر تھے جو شاعر بھی تھے. اقبال بیگ صاحب وہ بھی تھے, سر بشیر صاحب تھے. وہ یہ سارے ٹیچر جو نا انہوں نے بہت ہمارے اندر جو نا جذبہ پیدا کیا شاعری کا. کہ خود شاعری کرتے بھی تھے اور بار بار استعمال کرتے تھے پڑھانے میں, تعلیم کے دوران میں. ٹھیک ہے. وہ ایک امپیکٹ ہمارے اوپر ہوتا تھا. تو وہ ہمارا جذبہ پیدا ہو گیا. پھر ہم نے ریڈنگ کرنی شروع کر دی. اسی پہ مطلب پھر آپ نے ورکنگ کی. اور بالکل بالکل بالکل. تو کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جو کہیں کسی محفل مشاعرہ میں کوئی پیش آیا ہو, کوئی آپ کا یادگار ہو, وہ واقعہ ذرا کوئی آپ ذکر کرنا چاہیں آڈینس سے؟ جی جی جی. بیسیکلی یہ اسکول دور کا تو نہیں ہے لیکن یونیورسٹی دور کا ہے یہ. ٹھیک ہے. وہاں سے آ گیا تھا. میں کراچی یونیورسٹی میں تھا. صحیح. ہم لوگ کیونکہ سائنس پڑھ رہے تھے, مائکرو بایولوجی پڑھ رہے تھے, تو تھوڑا بہت شاعری کرتے رہتے تھے. تو ہمارا ایک دوست تھا, اس نے وہ ماس کمیونیکیشن میں پڑھتا تھا. اچھا. تو اس نے آ کے ہمیں بتایا کہ بھائی یار وہ مشاعرہ ہو رہا ہے اور تو اچھی شاعری کرتا ہے. صحیح. اور تو آ جا, میں تجھے جو نا وہاں پر وہ کروں. میں نے کہا مجھے کہاں موقع ملے گا, میری تھوڑی اتنی شاعری ہے. صحیح. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں. اس نے بات کر کے مجھے اس مشاعرے میں لے گئے, ان کرا دیا. زبردست. وہاں بہت مزہ, اچھا مطلب بڑا ہال تھا. کراچی یونیورسٹی کا آرٹس کا ہال بہت بڑا ہے. بالکل بالکل. تو وہاں پر تھے اور ماشاءاللہ چاندیاں لگی ہوئی تھیں, گاؤں تکے لگے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم. اور بھی لڑکے تھے, بہت لڑکے لڑکیاں جو شاعر تھے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات جو مجھے موقع ملا وہ یہ دیکھیے کہ وہاں پر جو صدر محفل تھے وہ جون ایلیا صاحب تھے. زبردست. اچھا. وہ ایک بہت بڑا مطلب میرے لیے تھا کہ بھائی اتنا بڑا شاعر جون ایلیا موجود ہے وہاں. جون ایلیا موجود تھے, وہ صدر مشاعرہ تھے. زبردست. تو بس وہاں پر ہم نے اپنی شاعری پڑھی. بہت پائے کی شاعری نہیں تھی
وہ ہم نے شاعری پڑھی, صحیح, واہ واہ بھی ہو گئی کیونکہ ہمارے کچھ جاننے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر, تو ہم نے ایسے ہی واہ واہ جو واہ واہ ہوئی, مطلب پروگرام کو بنا دیا, آپ کو اٹھا دیا کہ واہ واہ کر کے بڑا ایک ان کو. ماحول تھا. صحیح. ابھی میں جیسے کہ بات کرتا ہوں نا, آپ یقین کریں مجھے گوز بمپس آتے ہیں اور میں بالکل ایسا لگتا ہے کہ میں وہیں بیٹھا ہوں. اچھا, صحیح. بس وہاں بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہوا ہے کہ جب مشاعرہ ختم ہوا تو ہم نے موقع پاتے ہوئے کہ بھائی اتنا بڑا شاعر ہمارے درمیان موجود ہے, تو ہم نے جان ایلیاس صاحب سے اپنی ڈائری ان کی طرف بڑھائی, ٹھیک ہے, اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے کچھ لکھ دیں. ٹھیک ہے. وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ جان ایلیاس صاحب نے ایک شعر اس پہ لکھا, صحیح, اور مجھے دے دیا. تو وہ شعر میں آج جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے جان ایلیاس صاحب کی شکل سامنے آتی ہے. ذرا سنائیں گے؟ جی جی بالکل. وہ شعر کچھ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے لکھا, ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر, ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر, صحیح, سوچتا ہوں تیری حمایت میں. واہ واہ, کیا بات کہہ دی کہ ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں. تو یہ ان کا ایک تعریفی ایک جملہ تھا جو آج تک میرے ذہنوں اور دماغ میں اور دل میں موجود ہے. بہترین, مطلب وہ سب سے یادگار لمحہ تھا جی, جو آج تک شاعری کے حساب سے تو وہی بہترین, زبردست رہا. اچھا چلیں ابھی تھوڑا سا ہم ہیلتھ کی طرف آتے ہیں کہ ینگ جنریشن کو ہماری کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ہیلتھ کے حوالے سے, یا آج کل جو معاشرہ ہے, اس معاشرے میں جو نظام ہے, تو اس حوالے سے ذرا کچھ ایڈوائز کرنا چاہیں. بالکل بالکل. بیسیکلی میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, دنیا میں آتا ہے, بالکل, اس کے پیٹ میں ایک جراثیم ہوتا ہے. وہ جراثیم کیا کرتا ہے, وہ مائکروب کیا کرتا ہے, جب بھی وہ پہلی فیڈ لیتا ہے تو اس کو ہضم کرواتا ہے, مطلب اس فیڈ سے انرجی بنانے میں اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ جراثیم. آپ یقین کریں جب انسان مرتا ہے تو وہی جراثیم اس کی باڈی کو کھاتا ہے. ایسا کیا ہوا کہ جو آپ کا دوست تھا وہ آپ کا دشمن بن گیا. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر ہم ذرا غور کریں کہ کیا ہے معاملہ, کیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ باڈی کے اندر ایک انوائرمنٹ ہے, اور باڈی سب سے اچھا کام کرتی ہے جب انٹرنل انوائرمنٹ سلائٹلی بیسک ہوتی ہے. صحیح. دیکھیں آپ نے بھی اسکول میں پڑھا ہوگا تیزاب, ایسڈز اینڈ بیسز. بالکل, ٹھیک ہے, تیزاب اور اساس دونوں چیزیں. تو اب جب انوائرمنٹ سلائٹلی بیسک ہوگی تو آپ کا نظام سب سے اچھا کام کرے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا آپ ینگ جنریشن کی طرف آ جائیں گے. بالکل. دیکھیے غذا سب سے مین چیز ہے. آپ کو یہی نہیں پتا کہ کھانا کیا ہے. You don't understand کہ what is it that you want to eat. اللہ پاک نے چونٹی بنائی, بالکل بنائی, تمام مخلوقات بنائی, ایسا ہی ہے. چونٹی کا کتنا بڑا ذہن ہوگا, وہ بذات خود اتنی سی ہے, تو بالکل چھوٹی ہے, تو دماغ اس کا نہ ہونے کے برابر ہے. ایسا ہی ہے. اللہ پاک نے انسان بنایا, انسان کو عقل اور شعور دیا. ٹھیک ہے, اشرف المخلوقات بنایا. اس نے اپنا کوئی ایسا جو اپنی صفت ہے ایک ایسی فیصلہ کرنے کی, صحیح, ڈیسیجن لینے کی, وہ آپ کو دے دی. اب آپ کا کام ہے کہ اس پہ فیصلہ کرو. بالکل. دیکھو چیونٹی کے سامنے گندی چیز رکھو, میٹھی چیز رکھو, چیونٹی صرف میٹھی چیز کی طرف جائے گی, گندی کی طرف نہیں جائے گی. گندی کی طرف نہیں جائے گی. اور آپ آج دیکھو تو انسان ہر طرف جا رہا ہے. بالکل, اللہ نے اختیار اس کو دیا, لیکن صحیح غلط کی پہچان, صحیح غلط کی پہچان بھی ہوتے ہوئے نہیں کر رہا نا. صحیح. تو آج کل یہی ہے, نئی جنریشن ہے, بھیڑ چال ہے, بھیڑ چال. ایڈورٹائز کر دو, لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا اسٹنگ کا استعمال ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. کولڈ ڈرنکس پی جا رہی ہیں جو انتہائی مضر صحت ہے, انتہائی ہے, کیونکہ یہ سب کا پی ایچ بہت ایسیڈک ہے. ایسیڈک پی ایچ مینز تقریباً 2.5 سے لے کر 4-5 یہ پی ایچ ہے ان کا. نارمل پی ایچ 7 ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب ایسیڈک ہے نا. تو آپ انوائرمنٹ کو ایسیڈک کر رہے ہو, اور باڈی کام کب کرتی ہے, جب انوائرمنٹ بیسک ہوتا ہے. تو مطلب دنیا میں جتنی بھی کمرشل ادارے تو کمرشل کام کرتے ہیں.
بالکل آپ نے دیکھا ہوگا پہلے نارمل پانی آتا تھا, پھر بیسک واٹر آنا شروع ہو گیا, ریڈ کیپ والا. بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا, وہ اسی لیے ہوا کیونکہ لوگوں کو یہ متھ کیا ہے, لوگوں کو یہ بیہیویئر ان کا یہ شو کر رہا ہے کہ وہ اسی طرح ایسیڈک ان کے. اب آپ ہر دوسرا بندہ دیکھ لیں, تیزابیت ہے, جلن ہو رہی ہے, رائزک کھا رہا ہے, اور کوئی پروٹون پمپ انہیبیٹرز پی پی آئی لے رہا ہے, تو وہ اسی لیے لے رہا ہے نا کیونکہ جلن ہو رہی ہے. صحیح. اور پھر وہ ایسی کنڈیشن آ گئی کہ اس جلن کے اندر وہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کو زیادہ کرتے ہیں. صحیح. تو وہ الٹیمیٹلی ہیلتھ تو خراب ہوگی نا. مطلب اپنے ہاتھ میں ہے کہ اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن آج کل کی جنریشن جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کی طرف اور اس طرف زیادہ چل پڑی ہے. میں کیونکہ دیکھیں میں کیونکہ سونولوجسٹ اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ میں نے سرٹیفکیشن لی ہوئی ہے اور میں نے اس پہ اسٹڈی بھی کیا ہے. اور ایک برٹش سوسائٹی ہے, برٹش میڈیکل الٹرا ساؤنڈ سوسائٹی, بیمس US, ٹھیک ہے, میں اس کا ممبر بھی ہوں. اور ان کے جو جرنلز ہوتے ہیں, ان کی سوسائٹی کے جرنلز ہیں, تو اس کا ریویور بھی ہوں, تو وہاں سے ریویو کرتا ہوں ان کے اوپر. اچھا. کچھ ٹائم میں نے کیا ہے, وہ ابھی آج کل نہیں کر رہا, لیکن مجھے ایسی ڈیٹا ملتا ہے, ایسا ڈیٹا مجھے ملا کہ دنیا میں ایک ڈیزیز ہے جو بہت بڑھ رہی ہے. وہ ڈیزیز ہے نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز. دیکھیے ہمارے ملک میں تو پھر چلو لاز بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے ہارڈ ڈرنکس, الکوہل کا استعمال, اس کے اوپر کوئی پابندی ہے, اوپنلی نہیں ہے, بھلے انٹرنلی بہت زیادہ ہے, اوپنلی ایسا نہیں ہے, تو پھر بھی کنٹرول ہے تھوڑا بہت, دنیا میں تو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں یہاں پر اب یہ جو نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز ہے, یہ وہ ہے کہ آپ بغیر الکوہل کے استعمال سے جگر اپنا خراب کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے انہی کولڈ ڈرنکس کی, اور جس کہتے ہیں نا کہ ایسیڈک کولڈ ڈرنکس جتنی ہیں, اچھا اچھا اچھا, ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور فاسٹ فوڈ کی وجہ سے اس وقت تو ہمارا ٹرینڈ بن چکا ہے. فاسٹ فوڈ کے اندر ایسے پریزرویٹیوز ڈلے ہوئے ہیں, ایسے کیمیکلز ہیں جو جا کے اندر بالکل لیور خراب ہوتا جا رہا ہے. صحیح. تو ان چیزوں سے مطلب اوائڈ کرنا چاہیے, ڈیفینیٹلی آرگینک فوڈ کی طرف آنا چاہیے. چلیں زبردست. اچھا تو آپ پھر کیا دیکھتے ہیں ان فیوچر, آنے والے کو 10 سال میں ہماری ینگ جنریشن کو کہ کوئی سدھار کی طرف ہے یا کیا؟ دیکھیے ہمیں بہت سیریس میجرز لینے پڑیں گے جس سے کہ آپ کا ڈائریکشن صحیح ہو. آپ کا ڈائریکشن صحیح ہوگا نا, پھر آپ آٹومیٹیکلی اس طرف نکل جائیں گے. تو ینگ جنریشن کا یہ ہے کہ دیکھیں 3 چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں. ایک ہیلتھ, صحیح, دوسرا آپ کا کریئر, ٹھیک ہے, اور تیسرا یوز آف گیجٹس. صحیح. کیا کرنا ہے آج کل, لیکن ہر بچہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے, ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. صحیح. دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ نہ کرو, بیسیکلی انسان ویسٹ ہو جاتا ہے. صحیح. ٹائم رہتا ہے. بالکل. انسان ویسٹ ہو جاتا ہے. ٹائم رہتا ہے. اٹس دا پرسن ہو گیٹس ویسٹڈ, ناٹ دا ٹائم. سو یہ اپنی ڈائریکشن صحیح لیں, چیزوں پہ کنٹرول کریں, اور ہر چیز میں ایک جسے کہتے ہیں بیلنس لے کر آئیں. اقبال نے کہا تھا نا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اقبال نے بہت اچھے طریقے سے سارا یہ جو بیلنس ہے, جو زندگی میں ہمیں بیلنس چاہیے ہوتا ہے, اس کی طرف نشاندہی کی ہے. اور اقبال نے کہا ہے کہ ہاں زندگی کیا ہے؟ صحیح. عناصر کا ظہور ترتیب. زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. عناصر ایلیمنٹس ہوتے ہیں. بالکل. آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً. صحیح. تو زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. مینز اٹس اے بیلنس. زندگی بیلنس کا نام ہے. بالکل. آپ کو ہر چیز میں بیلنس رکھنا ہے. اسی طرح آپ نے اپنی ڈائٹ میں بیلنس رکھنا ہے, آپ نے اپنے رویوں میں بیلنس رکھنا ہے, بالکل, آپ نے اپنی معاشرت میں بیلنس رکھنا ہے, ہر چیز میں آپ نے بیلنس رکھنا ہے. ہمارا دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ میانہ روی کے ساتھ چلو. بالکل. دونوں ایکسٹریمز, بہت زیادہ اچھا ہونا, بہت زیادہ برا ہونا,
دونوں ایکسٹریمز برے ہیں. بالکل, آپ کو ایک درمیانی راہ رکھنی پڑے گی, مڈ وے میں جانا پڑے مڈ گا. وے میں جانا پڑے گا. اچھا, ابھی آپ نے ایک ذکر کیا تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا کی طرف لوگ ینگ جنریشن جو ہے وہ زیادہ مائل ہو رہی ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ ہمارا معیار تعلیم آپ نے دیکھا, ایجوکیشن سسٹم, کہ لوگ ایم اے تک بی اے تک کر کے بھی ٹھیلا لگانے پہ مجبور ہیں, کوئی جابز نہیں ہے, کوئی روزگار کے وسائل نہیں ہیں. تو اس حوالے سے بھی کچھ لوگ سوشل میڈیا کی طرف ان ہو رہے ہیں. تو کیا ایڈوائز آپ کیا کرنا چاہیں گے کہ کس طرف ایک ینگ جنریشن کو, یا ایک بچہ جیسا کہ میٹرک پاس کر کے نکلتا ہے تو اسے اپنے برائٹ فیوچر کے لیے کیا ایسا اسٹیپ لینا چاہیے, یا کس وے میں جانا چاہیے کہ سوشل میڈیا کی طرف جائے, یا اے آئی ٹی کا دور ہے اس طرف جائے, یا کوالیفیکیشن کو آگے بڑھائے, یا کچھ لوگ جیسے مائنڈ میں خیال آتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹریز نکل جاتے ہیں. تو کیا ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں؟ کیا ایڈوائز ایسی کچھ دینا چاہیں گے آپ, کیا کرنا چاہیے اسے؟ بیسیکلی میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اس وقت اے آئی کا دور ہے, سوشل میڈیا اتنا زیادہ ہے, تو اے آئی آپ سمجھ لیں کہ نالج جو ہے فریلی اویلیبل ہے. ہر قسم کا نالج, آپ کو جس چیز کا نالج چاہیے وہ فریلی اویلیبل ہے. اب کیونکہ کلٹر ہو جاتا ہے نا, جب بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں سامنے, تو آپ کو ڈیسیجن نہیں ہوتا کہ آپ کیا کریں. بالکل. تو یو نیڈ ٹو بی فوکسڈ آن اے پرٹیکولر تھنگ. سب سے پہلے آپ اپنا اسسمنٹ کریں, اس کے بعد اپنی چیز پہ فوکس ہو جائیں. جب تک آپ فوکس نہیں ہوں گے آپ کو سکسیس نہیں ملے گا. بس یہ ہے نیم آف دا گیم از فوکس. فوکس کریں ایک چیز پر, اپنے آپ کو ایکسپلور کریں کہ بھائی آپ کو کیا چیز کیا کر سکتے ہیں, ایسا ہے جو آپ کر سکتے ہیں. لیکن رہی بات تعلیم کی, تعلیم جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونی چاہیے. اور ہمارے یہاں ابھی جو بھی کریکولم پڑھایا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, وہ ناکافی ہے. وہ جو جدید تقاضوں کے ساتھ نہیں ہے, تو اس میں سیریس ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. اس کے اندر ہمارے جدید کرنے کی ضرورت کے اندر, اور اس کو آپ نے نئے دور کے تقاضوں کے ساتھ بالکل سنکرونائز کرنا پڑے گا. ادروائز اس کے اندر کوئی بہت زیادہ فیوچر نہیں ہے بچوں کا. صحیح. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے 10 سال میں ہماری ینگ جنریشن یا ہمارا ملک پاکستان کس دہانے پہ ہوگا؟ بیسیکلی دیکھیں, ینگ جنریشن سے میں بہت زیادہ پر امید ہوں, کیونکہ ینگ جنریشن جو ہے نا یہی ہمارا فیوچر ہے. بالکل. اور ان میں پوٹینشیل کی کوئی کمی نہیں ہے. بالکل کوئی کمی نہیں, لیکن پراپر وے نہیں ہے ان کے پاس. ان کو ڈائریکشن دینا ہے. یہ معاشرے کے انٹلیکچوئلز کا کام ہے. صحیح. جو لیڈرز ہیں ان کا کام ہے بالکل کہ ایک ڈائریکشن دے اور اس کو امپلیمنٹ کرے, تاکہ ایک راستہ ملے ینگ جنریشن کو بالکل اپنی منزلیں حاصل کرنے کی. صحیح, بہت زبردست. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی کوئی ایسے اقدام کرنے چاہیے نا سپورٹنگ کے لیے ینگ جنریشن کی, کوئی جدید سے جدید ادارے قائم کریں, یا کوئی ایسے پلیٹ فارم فراہم کریں کہ جہاں سے روزگار کے وسائل آسان ہوں. اس میں بہت سارا ان فیوچر پلاننگ کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی اگر آپ میسج دینا چاہیں. بہت سارا کام ہو سکتا ہے. بس ایک جملہ ہے کہ where there is a will there is a way. اگر سب ٹھان لیں گے یہ کام کرنا ہے تو کام ہو جائے گا. ول کی کمی ہے, سدھار لایا جا سکتا ہے. ڈیفینیٹلی آپشنز آر دیئر, آپشنز آر آلویز دیئر. صحیح. چلے سر, بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. جی ویورز, تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے آج ہمارے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ ناصر قریشی صاحب موجود تھے. بہت سی دلچسپ باتیں ان سے ہوئیں, اور جتنا بھی ان کی لائف کا نچوڑ تھا اور جتنی ان کی نالج تھی اس کا ہم نے کچھ پرسنٹ حصہ جو ہے وہ آپ سے شیئر کیا ہے. مکمل تو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے کافی ٹائم لائن چاہیے ہمیں, تو کچھ حصہ ضرور شیئر کیا ہے. اور آپ آگے ہمیں اپنے کومنٹس میں بتائیں گے کہ آیا کہ ان کو نیکسٹ بلایا جائے اور ان سے آگے جو ہے وہ گپ شپ کی جائے, کچھ باتیں اور کی جائیں, ان کا نالج آپ سے شیئر کیا جائے. تو ضرور دیکھیے گا اور لائک کیجیے گا, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو دیں اجازت, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کچھ نئے چہروں کے ساتھ. اللہ حافظ. ٹھیک ہو گیا.